السلام علیکم۔ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے اردو پاس پیپرز سے لیے گئے چند ایک محاورات اور ان کے معنی اور مطالب۔ تو یہ ایک پاس پیپر کا کویسچن ہے، درج ذیل محاورات میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ایک محاورے کا ایک سے زیادہ جملہ مت بنائیے اور نہ ہی 5 سے زیادہ محاورے استعمال کیجیے۔ خفیف ہونا، دست نگر ہونا، رات بھیگنا، زمین کا گز ہونا، سانپ سونگھ جانا، غط ربود کرنا، کافور ہونا، ہاتھ ملنا۔ اب ان کے معنی اور مطالب کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، خفیف ہونا۔ خفیف ہونا مطلب شرمندہ ہونا۔ دست نگر ہونا، مدد کے لیے کسی کا محتاج ہونا۔ رات بھیگنا، آدھی رات کے بعد کا عمل ہونا، یعنی آدھی رات کے بعد کا وقت ہونا۔ زمین کا گز ہونا، وقت سحر و سیاحت میں گزارنا۔ سانپ سونگھ جانا، خاموشی چھا جانا۔ غط ربود کرنا، گڈ مڈ کرنا۔ اچھا، غط ربود کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شاگرد شیخ سعدی کا ایک شعر پڑھ رہا تھا۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ سعدی کے گوئے بلاغت ربود، در ایام بوبکر بن سعد بود۔ یعنی سعدی جو بلاغت میں سبقت لے گیا تھا، سلطان ابو بکر بن سعد کے زمانے میں تھا۔ اب وہ شاگرد، ایک شاگرد جو کہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، اس نے استاد سے کہا کہ استاد صاحب، اس شعر میں مجھے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آئی۔ تو استاد نے پوچھا کون سے کس لفظ کی سمجھ نہیں آئی؟ تو اس نے کہا غط ربود کی سمجھ نہیں آئی۔ یعنی کہ وہ شعر اس طرح سے تھا کہ سعدی کے گوئے بلاغت ربود، بلاغت میں سے بلا کو اس نے الگ کر دیا اور اس نے پڑھا بلا غط ربود، غط ربود۔ تو اس کے بعد سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا، یعنی کسی چیز کو گڈ مڈ کر دینا۔ بلاغت ربود کو اس نے پڑھا بلا غط ربود۔ تو غط ربود کرنا، گڈ مڈ کر دینا۔ کافور ہونا، غائب ہونا۔ ہاتھ ملنا، پچھتانا۔ ایک اور پیپر ہے، درج ذیل محاورات میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ایک محاورے کا ایک سے زیادہ جملہ مت بنائیے اور نہ ہی 5 سے زیادہ محاورے استعمال کیجیے۔ 3 تیرا ہونا، طرح دینا، رطب اللسان ہونا، سر قلم کرنا، عہد برآ ہونا، فاختہ اڑانا، فعل مچانا، ید طولا رکھنا۔ تو ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ 3 تیرا ہونا، منتشر ہونا، تتر بتر ہونا، یعنی کہ پھیل جانا۔ طرح دینا، چشم پوشی کرنا۔ رطب اللسان ہونا، تعریف کرنا۔ سر قلم کرنا، سر کاٹ دینا۔ عہد برآ ہونا، ذمہ داری سے سبکدوش ہونا، یعنی ذمہ داری پوری کرنا۔ فاختہ اڑانا، مزے کرنا، عیش کرنا۔ فعل مچانا، جھوٹ موٹ کا رونا۔ ید طولا رکھنا، مکمل مہارت ہونا۔ فعل مچانا، جھوٹ موٹ کا رونا، یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے چھوٹے بچے کوئی کھلونا دیکھتے ہیں تو وہ کھلونا حاصل کرنے کے لیے فعل مچانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ موٹ کا رونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اسے کھلونا خرید کر دے دیا جائے۔ تو فعل مچانا، جھوٹ موٹ کا رونا۔ ایک اور پاس پیپر سے، اردو کے پاس پیپر سے لیے گئے محاورات ہیں جو کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کے پاس پیپرز میں آ چکے ہیں۔ درج ذیل محاورات میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ایک محاورے کا ایک سے زیادہ جملہ مت بنائیے اور نہ ہی 5 سے زیادہ محاورے استعمال کیجیے۔ اللے تللے کرنا، بے نکت سنانا، شیطان کی آنت ہونا،
غت ربود کرنا یعنی یہ پھر سے ایک اور پیپر میں آیا ہوا ہے. قدم لینا، قطر بیونت کرنا، نو تیرا بائیس بتانا، ہفت خوان سر کرنا. تو اس میں پہلا ہے اللے تللے کرنا، بے دریغ خرچ کرنا، بے نکت سنانا، برا بلا کہنا یا گالیاں دینا، شیطان کی آنت ہونا، طویل ہونا، غت ربود کرنا یعنی گڈ مڈ کرنا، قدم لینا، تعظیم کو جھکنا، تعظیم کے لیے جھک جانا، قطر بیونت کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، نو تیرہ بائیس بتانا. اچھا، قطر بیونت کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا یا کمی بیشی کرنا، نو تیرہ بائیس بتانا، ٹالنا، ہفت خوان سر کرنا، نہایت مشکل کام کرنا. اچھا، ہفت خوان کے بارے میں بھی ایک لفظ ہے، ہفت خوان سر کرنا. یہ لفظ نکلا ہے ہفت خوان رستم. رستم ایک افسانوی کردار اور افسانوی ہیرو، حاکم اور پہلوان تھا. مشہور ایک ہے رستم اور سہراب اور رستم. اچھا، یہ ایک افسانوی ہیرو، حاکم اور پہلوان تھا جس کا ذکر شاہنامہ فردوسی میں تفصیل سے درج ہے. یعنی اس کی پوری ایک افسانہ، ایک پوری سٹوری ہے. اس رستم نے مختلف مہمات سر انجام دیں، مختلف لوگوں سے جنگیں کیں. تو ان میں سے 7 بڑی مشہور مہمات تھیں جو اس نے سر کی تھیں. ہفت کا مطلب ہوتا ہے 7. تو ان 7 مہمات کو جو رستم نے سر کیں، ہفت خوان رستم کہتے ہیں. اور اسی سے یہ محاورہ آیا ہے کہ ہفت خوان سر کرنا یعنی نہایت مشکل کام کرنا. بہت شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے.